پیش کرنا ہوگا۔ ایک اور پھر کویسچن ایک بھائی نے کیا کہ اگر کوئی عورت شوہر اس کو مارے پیٹے وہ پولیس کو فون کر دے تو کیا، اور شوہر کو پکڑوا دیتی ہے، اس کی شکایت کرتی ہے، تو کیا عورت کے لیے شرعاً یہ جائز ہے کہ وہ ایسا کر سکے؟ تو بالکل جائز ہے۔ وہ کہاں جائے گی بیچاری اگر وہ عورت پہ، کیونکہ میں اسی فیلڈ کا آدمی ہوں، مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں، عورت بھی مظلومہ ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے یہاں غلط چیز ہے کہ صرف عورت کا ایک روپ مظلومہ کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں، باقی مرد سارے کے سارے ظالم ہیں۔ مردوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ کریں، اس کی بھی ذرا تھوڑا سا اس کے انٹرویوز لیے جائیں تو بیچارے بتائیں گے کہ کیسے کیسے پس رہے ہیں۔ ایک بچی نے خود مجھے یہ خط لکھا کہ مفتی صاحب میں ایک مخصوص وہ قوم کی تھیں، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے شوہر کو زمین پہ لٹایا اور چھری اس کی گردن پہ رکھ کر کہا کہ مجھے 3 طلاقیں اسی ٹائم دے۔ اس نے 3 طلاقیں دے دی، اب میں پچھتا رہی ہوں۔ تو یہ 3 طلاقیں ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ اب آپ اندازہ کریں کس قدر ماشاءاللہ دلیر خواتین ہمارے ملک میں موجود ہیں کہ شوہر کو 2 بھی پٹکا دے دیا۔ تو اب یہ عورت کو ہی مظلومہ بنا کر پیش کرنا یہ بالکل قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہاں لیکن میں جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے مسائل ہمیں بتاتے ہیں، ایسے ایسا عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ ایک بچی کو میں نے دیکھا، اس کے کان سے بلڈ نکل رہا تھا، ناک سے بلڈ نکل رہا تھا، اور اس کو زنجیروں میں شوہر نے باندھ کے رکھا تھا اور اتنا مارا تھا کہ اس کے چہرے پر، ہاتھوں پر نیل کے نشانات۔ تو ان کے کزن تھے جنہوں نے پھر یہ مسئلہ معلوم کیا۔ اس طرح کے ظالم اگر لوگ موجود ہوں تو کیا اگر آپ کی میری بیٹی ہو اور ہمارا داماد یا ہمارا بہنوئی ہماری بہن یا بیٹی کو اس طرح مارے پیٹے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ رہا ہو اور ہمیں خوف ہو کہ کسی ٹائم اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا، اس کی ہڈی توڑ دے گا، اس کو قتل ہی کر دے گا غصے میں آ کے، تو کیا ہم اپنی بچی کو اس کے حوالے کر کے رکھیں؟ اور کیا وہ بچی کسی سے فریاد نہ کرے؟ اور اگر اس کا کوئی بھائی وغیرہ نہیں ہے سپورٹ میں پیچھے تو بیچاری کہاں جائے گی؟ تو بہرحال یہ عورت کو اختیار ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک اچھا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اس عورت کی کوئی سنوائی بھی ہو، اور اس پہ باقاعدہ قانون اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس میں مردوں کی بھی اچھی رعایت ہو، صحیح قوانین شرع کی بھی پاسداری ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کا عورت پر ایک مقام بلند رکھا ہے، شریعت نے رکھا ہے، اس کا بھی پاس لحاظ ہو اور اس بچی کو بھی انصاف ملے۔ ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کر کے قانون بنانا چاہیے۔ اور میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم جیسے لوگ، میں تو خیر ایک طالب علم ہوں، میں کہنے کا مطلب یہ کہ جو مفتیان کرام عرصہ دراز سے فقہ کی خدمت کر رہے ہیں، اس قسم کے معاملات میں ان سے رجوع بالکل نہیں کیا جاتا۔ ایسے لوگوں کو لے لیا جاتا ہے جو بیچارے نے کبھی زندگی میں ایک فتویٰ بھی نہیں لکھا ہوتا، وہ بیٹھ کے رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے علماء جنہوں نے پوری زندگی اس طرح کی پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے گزاری اور اس کے حل ہزاروں کروڑوں لوگوں کو بتائے ہیں، ان کو سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے۔ وجہ وہی ہوتی ہے کہ ذرا سورسز ہوتی ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے آگے آ جاتے ہیں اور وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جو اصل مفتیان کرام ہیں ان کو نہیں لیا جاتا۔ میں گزارش کرتا ہوں اگر کوئی اس طرح کے متعلقہ ادارے والا کوئی ہمارا یہ بیان سن رہا ہو کہ اس کے لیے اس طرح کا کوئی بھی اگر قانون بنانا ہو یا کوئی بھی ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہو تو سب سے پہلے بڑے بڑے مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے، ان کا ایک پینل بنایا جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ قانون سازی کریں، یہ قانون بنا کر دیں، پھر وہ اسمبلی کے اندر پیش ہو، پھر اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہو اور پھر اس کو پاس کیا جائے۔ کیونکہ یہ ہمارے فقہ حنفی میں ہے کہ قاضی جاہل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ خود فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ مفتیان کرام کی ٹیم رکھے گا، ان سے فتویٰ لکھوائے گا اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے وہ پیش کر سکتا ہے۔ تو قاضی کے لیے صاحب علم ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن علم کے ساتھ اس کو مسئلہ بتانا اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ بھائی نے فرمایا کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھ لیں، پہلے دیکھ رہے ہیں یہ پاؤں ہے، جیسے مثال کے طور پر سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ترتیب سے لا کے سیدھے الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ ختم کر دیں، اس میں ترتیب ہے۔ اور ہاتھوں کو جیسے یہ دعا کے لیے کر لیں، سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا بند کر لیں، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، پہلے اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر چھوٹی انگلی سے ترتیب سے یہاں تک لائیں، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن سب سے آخر میں کاٹنا سنت ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول طریقہ ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے۔ یہ کہتے ہیں